نیک لوگ کام کر رہے ہیں ان سے ان کے کام دوسرے ہیں. حتیٰ یہاں تک کہ اذا اخذنا مترفیم بالعذاب، جب ہم نے ان کے امیروں کو عذاب میں پکڑا، اذا ہم یجأرون، تو جبھی وہ فریاد کرنے لگے. یعنی وہ روز بروز قتل کیے جا رہے ہیں. کفار مکہ اور دیگر کفار قتل کیے گئے. ایک قول یہ ہے کہ اس عذاب سے مراد فاقوں اور بھوک کی وہ مصیبت ہے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے ان پر مسلط کی گئی تھی، اور اس قید سے ان کی حالت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ وہ کتے اور مردار تک کھا گئے تھے. لا تجأروا اليوم، آج فریاد نہ کرو. انکم منا لا تنصرون، ہماری طرف سے تمہاری مدد نہ ہوگی. قد کانت آیاتی تتلا علیکم، بے شک میری آیتیں تم پر پڑھی جاتی تھیں، یعنی قرآن پاک کی آیات پڑھی جاتی. فکنتم علی اعقابکم تنکسون، تو تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے پلٹتے تھے اور ان آیات کو نہ مانتے تھے اور ان پر ایمان نہ لاتے تھے. مستکبرین، خدمت حرم پر بڑائی مارتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ ہم اہل حرم ہیں، بیت اللہ کے ہمسائے ہیں، ہم پر کوئی غالب نہ ہوگا، ہمیں کسی کا خوف نہیں. مستکبرین، خدمت حرم پر بڑائی مارتے ہو. بیہی سامرن تہجرون، رات کو وہاں بیہودہ کہانیاں بکتے، حق کو چھوڑے ہوئے. کعبہ معظمہ کے گرد جمع ہو کر تم وہاں بیہودہ کہانیاں بکتے ہو، اور ان کہانیوں میں اکثر قرآن پاک پر تانا تان اور اس کو جادو اور شعر کہنا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بیجا باتیں کہنا ہوتا تھا. حق کو چھوڑے ہوئے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم چھوڑے ہوئے ہو، آپ پر ایمان لانے کو چھوڑے ہوئے ہو، قرآن کریم کو چھوڑے ہوئے ہو. افلم یدبروا القول، کیا انہوں نے بات کو سوچا نہیں، یعنی قرآن پاک میں غور نہیں کیا اور اس کے اعجاز پر نظر انہوں نے نہ ڈالی، جس سے انہیں معلوم ہوتا کہ یہ کلام حق ہے اور اس کی تصدیق ضروری ہے، اور جو کچھ اس میں ارشاد فرمایا گیا وہ سب حق اور واجب التسلیم ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق اور حقانیت پر اس قرآن میں واضح دلائل موجود ہیں. ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، یا ان کے پاس وہ آیا جو ان کے باپ دادا کے پاس نہ آیا تھا. یعنی رسول کا تشریف لانا ایسی نرالی بات نہیں ہے جو کبھی پہلے عہد میں ہوئی ہی نہ ہو، اور وہ یہ کہہ سکیں کہ ہمیں خبر ہی نہ تھی کہ اللہ کی طرف سے رسول آیا بھی کرتے ہیں. کبھی پہلے کوئی رسول آیا ہوتا اور ہم نے اس کا تذکرہ سنا ہوتا تو ہم کیوں اس رسول کو نہ مانتے. یہ عذر کرنے کا موقع بھی نہیں ہے کیونکہ پہلی امتوں میں رسول آ چکے ہیں اور اللہ کی کتابیں نازل ہو چکی ہیں. ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، یا انہوں نے اپنے رسول کو نہ پہچانا تو وہ اسے اجنبی سمجھ رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری عمر شریف کی تمام احوال انہوں نے دیکھے. آپ کے عالی نسب کو، آپ کی سچائی امانت داری، آپ کی عقل کامل، آپ کے حسن اخلاق، آپ کی برداشت اور حلم کا کمال، وفا، کرم، مروت، پاکیزہ اخلاق، محسن صفات، یہ ساری چیزیں انہوں نے دیکھی ہیں. بغیر کسی کے سکھائے آپ کا علم میں کامل ہونا، تمام جہاں سے زیادہ علم والا ہونا اور فائق ہونے کو وہ جانتے ہیں.
پھر بھی ایسے بن رہے ہیں جیسے اجنبی ہیں۔ حقیقت میں یہ بات تو نہیں، بلکہ وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آپ کے اوصاف و کمالات کو خوب جانتے ہیں، اور آپ کی صفات کو وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ صفات تو شعراء آفاق ہیں۔ ام یقولون بہ جنہ، یا کہتے ہیں اسے سودا ہے، جنون ہے۔ یہ بھی سراسر غلط اور باطل ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آپ جیسا دانا اور کامل العقل شخص ان کے دیکھنے میں نہیں آیا۔ بل جاءہم بالحق، بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لائے، قرآن کریم جو توحید الہی اور دین کے احکام پر مشتمل ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور ان میں اکثر کو حق برا لگتا ہے، کیونکہ اس میں ان کی نفسانی خواہشات کے خلاف ہے۔ اس لیے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صفات و کمالات کو جاننے کے باوجود حق کی مخالفت کرتے ہیں۔ اکثر کی قید سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ حال ان میں اکثر لوگوں کو تھا، چنانچہ بعض ان میں ایسے تھے جو حق کو جانتے تھے، حق انہیں برا بھی نہیں لگتا تھا، لیکن وہ اپنی قوم کی خاطر، اپنی قوم کی موافقت یا ان کے طعن و تشنیع کے خوف سے ایمان نہ لائے۔ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور ان میں اکثر کو حق برا لگتا ہے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر حق ان کی خواہشوں کی پیروی کرتا۔ حق سے مراد ہے قرآن مجید فرقان حمید۔ اگر قرآن پاک کافروں کی خواہشوں کی پیروی کرتا، یعنی جس طرح کافر چاہتے ہیں اس طرح کے مضامین قرآن میں ہوتے۔ کافر چاہتے ہیں کہ خدا ایک نہ ہو، وہ ایک سے زائد خدا چاہتے ہیں، اللہ کے لیے بیٹا اور بیٹی بیان کی جائے، وہ یہ چاہتے ہیں۔ تو اس میں اگر وہ مضامین مذکور ہوتے جن کی کفار خواہش کرتے ہیں، جیسے کہ چند خدا ہونا، خدا کے بیٹا اور بیٹیاں ہونا وغیرہ کفریات، تو پھر کیا ہوتا؟ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، تو ضرور آسمان و زمین اور جو کوئی ان میں ہے سب تباہ ہو جاتے، اور تمام عالم کا نظام درم برم ہو جاتا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ کائنات کا نظام اس لیے قائم ہے کہ آج بھی اس دنیا میں حق کی آواز گونجتی ہے۔ ظالم، کافر، منافقین، دشمنان اسلام یہ ان مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں جو حق بات کہتے ہیں۔ انہیں اس بات کا علم نہیں کہ ان نیک مسلمانوں کی وجہ سے تو یہ بچے ہوئے ہیں۔ تو اگر حق بات کا پرچار ختم ہو جائے، پورے عالم کا نظام درم برم ہو جائے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حق بات کا اعلان کریں، حق کا ساتھ دیں، کوئی مانے یا نہ مانے، ہم لوگوں کو گمراہی سے، گناہوں سے، کفر سے باز رہنے کی تلقین کریں۔ ہم بھی اللہ کے عذاب سے بچیں گے اور لوگوں کو بھی مہلت نصیب ہوگی، اور جب لوگ حق بات کا پرچار چھوڑ دیں گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔